بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السنور بلی۔ علامہ کمال الدین دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں، سین پر کسرہ، نون پر تشدید۔ اس کا واحد سنانیر آتا ہے۔ یہ جانور متواضع ہے، انسانوں کے گھروں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چوہوں کے دفع کرنے کے لیے پیدا کیا۔ عربی میں اس کے بہت نام ہیں۔ اس کی کنیت ابو خداش، ابو غزوان، ابو الہیثم، ابو شماخ ہے۔ بلی کے ناموں کا ایک عجیب قصہ۔ بلی اور عرابی کا قصہ اس کے ناموں سے متعلق مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی عرابی نے ایک بلی پکڑی، مگر اس کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ جانور کیا ہے۔ جس شخص سے وہ ملتا اس سے اس کا نام پوچھتا۔ ہر شخص نے اس کے مختلف نام بتلائے۔ پہلا شخص بولا یہ سنور ہے، دوسرا کہنے لگا یہ ہرہ ہے، تیسرے نے کہا یہ قط ہے، چوتھے نے کہا یہ ضیون ہے، پانچواں شخص بولا یہ خیدع ہے، چھٹے نے کہا یہ خیطل ہے، ساتویں نے کہا یہ دم ہے۔ اس عرابی نے خیال کیا کہ جس جانور کے اتنے نام ہیں وہ قیمت میں بھی گرا ہوگا، چنانچہ وہ اس بلی کو فروخت کرنے کی غرض سے بازار پہنچا۔ وہاں اس سے کسی نے پوچھ لیا یہ بلی کتنے کی بیچو گے؟ عرابی نے جواب دیا 100 درہم کی۔ خریدار نے یہ سن کر تعجب سے کہا کہ اگر تمہیں اس کی قیمت درہم بھی مل جائے تو کافی ہے۔ بس عرابی نے اس بلی کو پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ اس کے اتنے نام ہیں اور دام کچھ بھی نہیں۔ بلی کے جتنے اسماء ہیں یہ سب مذکر کے لیے ہیں۔ ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مؤنث کے لیے لفظ سنورہ آتا ہے، جس طریقہ پر ضفادع مینڈک کا مؤنث ضفدع آتا ہے۔ عجیب واقعہ۔ رکن الدولہ کے ایک بلی تھی جو اس کی نشست گاہ میں حاضر باش رہتی تھی۔ اگر کوئی حاجت مند ان سے ملاقات کے لیے آتا اور اس کے پاس کوئی ملاقات کا ذریعہ نہ ہوتا تو وہ ایک پرچہ میں اپنی حاجت لکھ کر بلی کے گلے میں لٹکا دیتا۔ بلی اس کو لے کر رکن الدولہ کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ اس پرچہ کو پڑھ کر اس کا جواب لکھ کر بلی کے گلے میں ڈال دیتا۔ وہ اس کو حاجت مند کے پاس پہنچا دیتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل کشتی کو چوہوں سے اذیت پہنچنے لگی تو آپ نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس سے شیر کو چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ بلی نکل پڑی۔ اسی بنا پر بلی کی صورت شیر سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب تک انسان بلی کو نہ دیکھے اس وقت تک شیر کا تصور نہیں کر سکتا۔ بلی کی لطافت و ظرافت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے لعاب دہن سے اپنے چہرہ کو صاف کرتی ہے اور اس کے بدن پر کوئی چیز اگر لگ جائے تو وہ فوراً اس کو چھڑا دیتی ہے۔ بلی کی عادات: جب موسم سرما کا آخر ہوتا ہے تو نر کی شہوت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ جب مادہ تولید کی سوزش سے اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے تو وہ بہت چیختا ہے۔ جب تک وہ مادہ خارج نہیں ہوتا اس کو سکون نہیں ہوتا۔ جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شدت محبت سے ایسا کرتی ہے۔ بلی جب پیشاب کرتی ہے تو اس کو چھپا دیتی ہے تاکہ چوہا اس کو نہ سونگھنے پائے اور سونگ کر بھاگ نہ جائے، کیونکہ چوہا اس کے بول و براز کو پہچانتا ہے۔ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلی کو یہ سمجھ بوجھ اس وجہ سے دی ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ یہ بھی اپنا بول و براز پوشیدہ کر دیا کرے۔ جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہ بلی کسی دوسری بلی کو وہاں نہیں آنے دیتی۔ اگر کوئی آ جاتی ہے تو دونوں میں سخت لڑائی ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کے اندر رقابت کی ایک آگ سلگ جاتی ہے۔ گھریلو بلی یہ خیال کرتی ہے کہ کہیں مالک غیر بلی سے مانوس نہ ہو جائے اور اس کو میری خوراک میں شریک نہ کر لے۔ اگر شریک کر لے تو محبت بڑھ جائے گی۔ اگر بلی کسی وقت مالک کی کوئی چیز چرا لیتی ہے جو مالک نے احتیاط سے رکھی ہو تو بلی اس ڈر سے کہ کہیں ماری نہ جاؤں لے کر بھاگ جاتی ہے۔ مالک اپنے پاس سے جب اس کو دفع کرنا چاہتا ہے تو خوشامد کرنے لگتی ہے اور اپنا بدن اس کے پیروں پر مس کرنے لگتی ہے۔ وہ ایسا اس وجہ سے کرتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ خوشامد کرنے سے اس کو اپنے مقصد کی معافی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا، کیونکہ ہاتھی جب بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ مشہور ہے کہ اہل ہند کا ایک لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے بلی کی بدولت شکست کھا گیا۔ بلی کی 3 قسمیں ہیں: اہلی، وحشی، سنور الزبات۔ اہلی اور وحشی دونوں کے مزاج میں غصہ ہے۔ زندہ جان کر یہ پھاڑ کر کھا جاتی ہے۔ کئی باتوں میں بلی انسان کے مشابہ ہے۔ مثلا انسان کی طرح وہ چھینکتی ہے،
اور انگڑائی لیتی ہے اور ہاتھ بڑھا کر چیز لیتی ہے۔ بلی سال بھر میں 2 مرتبہ بچے جنتی ہے۔ اس کی مدت حمل 50 دن ہے۔ جنگلی بلی کا ڈیل ڈول اہلی بلی سے زیادہ ہوتا ہے۔ جائز کہتے ہیں کہ علماء دین کا قول ہے کہ بلی کا پالنا مستحب ہے۔ مجاہد کا بیان ہے کہ ایک شخص نے قاضی شرح کی عدالت میں کسی دوسرے شخص پر بلی کے بچے کی ملکیت کے بارے میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے مدعی سے گواہ طلب کیا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسی بلی کے لیے گواہ کہاں سے لاؤں جس کو اس کی ماں نے ہمارے گھر جانا تھا؟ اس پر قاضی صاحب نے حکم دیا کہ تم دونوں اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ اگر وہ اس کو دیکھ کر ٹھہری رہی اور کہیں نہ جائے، پھر اس کو دودھ پلانے لگے تو یہ بچہ تیرا ہے، اور اگر وہ پال کھڑے کر کے غرانے لگے اور بھاگ جائے تو یہ بچہ تیرا نہیں ہے۔ شرعی حکم: جنگلی اور گھریلو بلی کا کھانا حرام ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی درندوں میں سے ہے۔ اس سے آپ کا منشا حکم کا بیان کرنا ہے کہ جس طرح پر درندوں کا گوشت حرام ہے، اسی طرح پر بلی کا گوشت حرام ہے۔ بیہقی وغیرہ نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم، مسند امام احمد، سنن ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ بعض علماء نے اس حدیث کو جنگلی بلی پر محمول فرمایا کہ بیع و شراء کی ممانعت جنگلی بلی سے ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں، تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے، حتیٰ کہ اگر لوگوں میں اس کا رواج ہدایہ وغیرہ دینے کی صورت میں ہو جاتا ہے یا لوگ اس کو عاریتاً لیتے ہیں تو یہ اس قبیل پر ہو جائے گی جس کے اندر نفع ہوتا ہے۔ اس صورت میں بیع جائز ہوگی اور اس کی قیمت بھی حلال ہوگی۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ جنگلی بلی کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ اکثر روایتیں اس کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں اور گھریلو بلی حرام ہے۔ ضرب الامثال: اہل عرب کے درمیان ایک کہاوت مشہور ہے کہ وہ بلی سے بھی زیادہ پکڑنے میں تیز ہے۔ دوسری کہاوت وہ عبداللہ کی بلی ہے۔ یہ مثال اس آدمی کے لیے دی جاتی ہے جو بھولا بھالا کم علم ہو، جس طرح کہاوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گائے ہے۔ ابن خلقان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کہاوت کے بارے میں کافی معلومات کی لیکن مجھ کو کوئی سراغ نہ مل سکا۔ البتہ شاعر مشہور فرزدق کا ایک شعر ملا ہے: لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیکوکاری میں روز بروز ترقی کر رہے ہیں، لیکن تیرا حال یہ ہے تو بجائے ترقی کے تنزل ہی کر رہا ہے۔ یا تیری مثال بلی جیسی ہے کہ جب تک وہ کم سن رہتی ہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اور جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ طبی خواص: اگر گھریلو بلیوں میں سے کوئی شخص کالی بلی کا گوشت کھا لے تو جادو اس پر اثر نہ کرے گا۔ اگر بلی کی تلی کو کسی مستحاضہ عورت کے کمر میں باندھ دیا جائے تو استحاضہ کا خون بند ہو جائے گا۔ اگر بلی کی دونوں آنکھیں سکھا کر ان کی دھونی کوئی شخص لے تو وہ جو چیز طلب کرے گا پوری ہوگی۔ جو شخص بلی کا پھاڑنے والا دانت اپنے پاس رکھے تو رات کے وقت اسے ڈر نہیں لگے گا۔ اگر بلی کا دل اسی کے چمڑے میں لپیٹ کر پاس رکھا جائے تو دشمن غالب نہ ہو سکے گا۔ اگر کوئی شخص بلی کا پتا آنکھوں میں لگا لے تو رات کو بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے دن میں دیکھتا ہے۔ اگر بلی کے پتا کو نمک، زیرہ اور کرمانی کے ساتھ ملا کر پرانے اور دائمہ قسم کے زخموں پر ملا جائے تو زخم اچھے ہو جائیں گے۔ اگر جماع کے وقت بلی کا خون ذکر پر مل لیا جائے تو مفعول بے فاعل سے بے حد محبت کرنے لگے گی۔ اگر بلی کے گردہ کی کسی حاملہ عورت کو دھونی دی جائے تو جنین ساقط ہو جائے گا۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر سیاہ بلی اور سیاہ مرغی کا پتا لے کر دونوں کو سکھا لیا جائے، پھر اس کو پیس کر سرما میں ملا لیا جائے اور آنکھوں میں لگا لیا جائے تو اس شخص کو جن دکھلائی دینے لگیں گے اور اس کی خدمت کرنے لگیں گے۔ یہ عمل مجرب ہے۔ اگر سیاہ بلی کا پتا لے کر بقدر نصف درہم روغن زیتون میں حلق کر کے لکوہ کا مریض اپنی ناک میں ڈالے تو اچھا ہو جائے گا۔ جنگلی بلی کی ہڈی کا گودا اسر البول کے لیے عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ اگر اس کو چنے کے پانی میں بھگو کر اور آگ میں پکا کر نہار منہ حمام کے اندر لیا جائے تو گردہ کے درد اور اسر البول کو فائدہ دے گا۔ بقول قزوینی رحمۃ اللہ علیہ، اگر عورت بلی کے دماغ کی دھونی لے تو رحم سے مادہ تولید خارج ہو جائے گی۔ تیسری قسم کی بلی سنور الزباد ہے۔ یہ بلی آہلی کی طرح موٹی ہوتی ہے لیکن اس کی جسامت بڑی اور اس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ اس کے بالوں کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے اور بعض دفعہ وجید کبرا ہوتی ہے۔ یہ بلاد ہند اور سندھ سے لائی جاتی ہے۔ زباد
ایک قسم کا میل ہوتا ہے جو اس کی بغلوں اور دونوں رانوں اور پاخانہ کے مقام کے ارد گرد پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے۔ یہ مذکورہ تینوں اعضاء سے ایک چھوٹے چمچے سے نکالا جاتا ہے۔ شرعی حکم سنور الذبات بلی کا کھانا حرام ہے، اور ذبات جس سے ایک قسم کی خوشبو آتی ہے یہ پاک ہے۔ ماوردی اور رویانی کہتے ہیں کہ ذبات دریائے بلی کا دودھ ہوتا ہے جو مشک کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ دریا کے قریب رہنے والے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بات کا مقتضی یہ ہے کہ یہ پاک ہونا چاہیے، لیکن سوال ہے کہ غیر معقول اللحم جانوروں کا جو دریا کے اندر رہتے ہیں دودھ پاک ہے یا نہیں؟ اگر پاک ہی تسلیم کر لیا جائے تو یہی محل کلام ہے کہ سنور الذبات بری ہے یا باہری۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ خشکی کا جانور ہے۔ بلی ان حیوانات میں سے ہے کہ جن میں خود پسندی شدت سے ہوتی ہے، اور یہ آزاد طبیعت کی ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی مہر و محبت میں مقید ہوتی ہے۔ قدیمی مذاہب کے ایک نظریہ کے مطابق بلی کو 9 زندگیاں دی گئی ہیں۔ ماہرین حیوانات نے اس بات کو مجربات اور مشاہدات میں بیان کیا ہے کہ بلی میں عجیب و غریب طاقت اور معجز نما قوت پائی جاتی ہے۔ اگر اسے بلندی سے پستی کی طرف پھینکا جائے تب بھی یہ جان بچانے میں کامیاب رہتی ہے۔ جرمنی کے ایک مشہور ڈاکٹر ہانز نے یہ بات تجربہ کے بعد بتلائی کہ بلی آسمانی آفات و بلیات کے بارے میں پہلے سے آگاہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بلی کو خبر ہو کہ زلزلہ آنے والا ہے تو یہ عجیب و غریب حرکات و سکنات سے دوچار ہوتی ہے۔ مثلا بلی کے رونگٹے کھڑے ہونا، بلی کا اپنے کانوں کو بلند کر لینا، بلی کے جسم کا تھر تھر کانپنا، بلی کی آنکھوں کی چمک کا زیادہ ہو جانا، بلی کا مسلسل چلانا وغیرہ۔ یورپی لوگ بلی کو زلزلہ پیمائی کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو آفات و بلیات آسمانی کا پتہ چل سکے اور وہ قبل از وقت آگاہ ہو سکے۔ یورپ کے ایک ماہر حیوانات رابرٹ کا کہنا ہے کہ بلی میں قوت اور کسی چیز کو حس کرنے کی طاقت ہر شے سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی بلی کو کچھ دن گھر میں مانوس ہونے کے بعد ایک دوست کے گھر چھوڑ آیا جو کہ میلوں دور تھا، لیکن میرے تعجب کی حد نہ رہی جب میں نے ہفتہ بعد اسی بلی کو اپنے گھر پایا۔ سوچتا رہا کہ واقعاً بلی میں حس کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ بلی کی عموماً خوراک میں چوہا، گلہری، خرگوش، حشرات الارض، کیکڑا، مچھلی، پرندے، سانپ اور کچھ چھوٹے بڑے حیوانات وغیرہ شامل ہیں۔ بلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے نظافت اور ستھرائی کا ہنر بھی بخشا ہے۔ جب بھی اس کا بدن میلا ہو جائے تو یہ اپنے لعاب سے پورے بدن کو صاف کرتی ہے۔ ابن حجر نے کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 4 میں، اور ابن اسیر نے اپنی تالیف اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 5 میں، اور ذہبی نے اپنی تصنیف سعر و اعلام النبلاء جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ ہے، یعنی بلیوں والا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بلی دیوار سے چمٹی ہوئی تھی تو آپ نے آستین سے اس بلی کو چھپا لیا۔ بلی پالتو جانور ہے، البتہ جنگلی بلی بھی ہوتی ہے جو کہ جنگل میں وحشی جانوروں کے ساتھ ان کی طرح اپنی خوراک یعنی گوشت وغیرہ کا اہتمام شکار کے ذریعے کرتی ہے۔ ماہرین حیوانات کی تحقیق کے مطابق بلی کی 70 اقسام دنیا میں موجود ہیں۔ بلی کے پنجے اور دانت شکاری درندوں کی مانند ہوتے ہیں۔ بلی کو کتے کی بنسبت اچھا سمجھا گیا ہے کیونکہ کتا مساجد و مقدس مقامات میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ بلی کے لیے وہاں جانے کی ممانعت نہیں۔ دوسرا یہ کہ کتے کا جوٹھا نجس ہوتا ہے، جبکہ ایک حدیث کے مطابق بلی نے ایک برتن سے پانی پیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیا تھا۔ بلی کا اوسطاً وزن 2.5 سے 7 کلو تک ہوتا ہے۔ بلی ایسا جانور ہے جو دن کو استراحت میں وقت گزارتا ہے جبکہ رات کو بیدار رہ کر گھومتا پھرتا ہے۔ ایک بالغ بلی کے 30 دانت ہوتے ہیں۔ سماعت کے اعتبار سے بلی بہت حساس ہوتی ہے اور جب اسے کچھ سنائی دے تو اپنے کان گھمانے لگ جاتی ہے اور قوت سامعہ کی مدد سے شکار کا سراغ لیتی ہے، اور جب غصے کی حالت میں شکار پر جھپٹنے کا ارادہ کر لے تو اپنے کانوں کو نیچے کی طرف جھکا لیتی ہے۔ بلی کے دونوں ہاتھوں پر شکاری درندوں کی طرح چنگال ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے شکار کو پکڑتی ہے۔ ایک مادہ بلی تقریباً 6 سے 7 ماہ میں بالغ ہوتی ہے اور سال میں 2 بار حملہ ہو کر بچے جن سکتی ہے۔ نر اور مادہ بلیاں عمل جفتی کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر نر جدا نہ ہو تو مادہ اسے مارنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، لہذا نر کو دوری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ نر بلی 10 سال تک اور مادہ 8 سال تک
حمل جفتی کے قابل ہوتے ہیں۔ بلی جب حاملہ ہو جاتی ہے تو 4 بچے جنتی ہے۔ بچوں کی آنکھیں پہلے بند ہوتی ہیں اور پیدائش کے کچھ دیر بعد تک بلی ان پر زبان پھیرتی رہتی ہے۔ بلی اپنے بچوں کو 2 ماہ تک دودھ پلاتی ہے۔ جنگلی بلی کی عمر عموماً 10 سال تک ہوتی ہے، البتہ پالتو بلی 15 سال تک بھی زندہ رہ سکتی ہے۔